ہیلو، السلام علیکم فرینڈس۔ آج ہم 7 پوائنٹ دکنیات ڈیل کریں گے۔ 7 پوائنٹ میں ڈال دوں گی میرے چینل پر، سلیبس آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم دکنیات سمجھیں گے۔ ہمارے یہ سلیبس میں 7 پوائنٹ ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دکن میں اردو ادب کی ابتدا اور ارتقاء، آج ہم یہ سمجھیں گے۔ اوکے، یہ صحیح ہے کہ اردو زبان شمالی ہند میں دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی، لیکن اس نے اپنے ارتقائی مراحل شمالی ہند کے ساتھ ساتھ دکن میں بھی طے کیے۔ شمالی ہند سے دکن میں آنے والی یہ نئی زبان دکنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ شروع میں اسے ہندی، ہندوی اور گجری کے نام سے موسوم کیا گیا۔ قطب شاہی اور عادل شاہی ریاستوں کے قیام کے بعد ہی اس کا نام دکنی پڑا۔ دکنی زبان کی اصلیت پر روشنی ڈالتے ہوئے عبدالقادر سروری لکھتے ہیں، دکنی اردو زبان کا وہ روپ ہے جس کی ابتدا نشوونما ابتدائی زمانے میں دکن اور گجرات میں 14ویں صدی عیسوی کے نصف آخر سے 17ویں صدی کے اول آخر کے دوران آخر ہوئی ہے۔ دکنی کا سارا سرمایہ الفاظ ہند آریائی ماخذوں پر مبنی ہے اور قواعد کا ڈھانچہ بھی ہند آریائی بولیوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ جمیل جالبی اس کے دکنی نام سے موسوم کیے جانے کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ زبان اس وقت تک ہندی یا ہندوی کہلاتی رہی جب تک کہ یہ دکن میں خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی۔ جب دکن کے ماحول نے اسے شمال کی زبان سے رنگ و روپ میں الگ کر دیا تو یہ بجائے ہندی کے دکنی کہلائے جانے لگی۔ شمالی ہند میں اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں 12ویں صدی میں ملتے ہیں۔ شمالی ہندی کی اس زبان کے اثرات دکن میں 14ویں صدی کے اواخر اور 15ویں صدی کے اوائل میں ظاہر ہوئے۔ عام خیال یہ ہے کہ دکن میں علاء الدین خلجی اور ملک کافور کے حملوں سے اردو زبان کے لیے راہیں ہموار ہوئیں، لیکن ان دونوں کے حملوں سے پہلے ہی شمالی ہند سے آنے والے صوفیہ و بزرگان دین کی تبلیغی سرگرمیوں سے اردو کی نشوونما کے لیے فضا تیار ہو چکی تھی۔ ان بزرگان دین نے فارسی و عربی کے بجائے ایسی زبان کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا جو عوام میں آسانی سے سمجھی جا سکتی تھی۔ اسی طرح اردو زبان کی دکن میں ایک مشترکہ زبان کی حیثیت سے متعارف ہوئی۔ بقول جمیل جالبی، کوئی فتح اچانک حملہ نہیں کر دیتا بلکہ حملہ کے لیے برسوں پہلے راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ کام مبلغ دین و سیاح اور تجارت پیشہ لوگ پہلے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح صوفیہ کرام کی آمد اور علاء الدین کافوری کی فتوحات سے دکن میں اردو کی نشوونما میں مدد ملی، لیکن علاء الدین میں باقاعدہ قیام کرنے کے بجائے خراج لے کر واپس چلا گیا، اس لیے وہاں اردو کے فروغ میں تیزی نہیں آ سکی۔ اس کی ترقی و اشاعت کے امکانات صحیح معنوں میں اس وقت روشن ہوئے جب دہلی کے ایک دوسرے بادشاہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنایا تخت بنایا۔
محمد بن تغلق کے ساتھ ایک بہت بڑی بشمول علماء فضا صوفیہ کرام دہلی سے دکن میں منتقل ہوئے۔ اتنی بڑی آبادی کے دکن میں پہنچ جانے سے شمالی ہند میں بولی جانے والی زبان کو پھلنے پھولنے کا بہترین موقع نصیب ہوا۔ بقول ڈاکٹر محمد علی اثر، سیاسی نقطۂ نظر سے اس واقعے کی حیثیت جو بھی ہو، تشکیل زبان کے لحاظ سے یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ محمد بن تغلق نے دولت آباد میں منتقلی کے بعد وہاں کے انتظام کو بہتر بنانے کی غرض سے سارے علاقے کو 100 موضوعات پر مشتمل انتظامی حالتوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حلقہ کا افسر کسی ترک کو مقرر کیا۔ اس طرح بہت سے ترک خاندان دکن میں آباد ہوئے۔ ان ترک خاندانوں نے بھی اردو زبان کے اثرات مقامی آبادی میں عام کیے، جیسا کہ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں۔ اس نظام کی وجہ سے شمال کے لیے دکن و گجرات کے راستے کھلے رہے ہیں۔ تجارت، لین دین اور دوسرے معاشرتی امور مضبوط تر ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ اردو زبان کا حلقۂ اثر بھی بڑھتا پھیلتا رہا۔ محمد بن تغلق کے اثرات تقریباً 20 سال تک رہے۔ اس کے بعد امیر علاء الدین بہمن شاہ نے محمد بن تغلق سے بغاوت کر کے خود مختار اور آزاد بہمنی سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت نے دکن پر 107 سال تک حکومت کی۔ اس سلطنت کے زیر سایہ اردو کو مزید پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ بقول 107 سال بہت ہوتے ہیں، باپ رے! ڈاکٹر علی اصغر بہمنی سلاطین نے بہمنی اتحاد، میل جول اور معاشرت و تمدن کو مستحکم کرنے کے لیے مقامی روایات اور دیسی رسوم و رواج کی حوصلہ افزائی کی، ساتھ ساتھ ایک ایسی زبان کی سرپرستی کی جو مختلف طبقوں اور علاقوں کے درمیان ربط اور معاملات اور معاشرت کا ذریعہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے دکنی یا قدیم اردو ایک ایسی زبان تھی جس نے مقامی اثرات تیزی سے اپنا کر بین الاقوامی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ شمالی ہند سے آنے والی زبان بقول ڈاکٹر جمیل جالبی سرزمین دکن کے لسانی تہذیبی اثرات بقول کرتی ہوئی آزادانہ طور پر نشو و نما پاتی رہی۔ متعدد محاذ کی یہی زبان ہے جسے آج بھی ہم دکنی اردو کے نام سے پکارتے ہیں اور جس کا ادب اردو زبان کی تاریخ میں ایک ابدی نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہمنی عہد سلطنت ہی کی طرح عادل شاہی اور قطب شاہی سلاطین کے زیر سایہ اس زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ ابتدائی زمانے کی تحقیقات زیادہ تر ملفوظات اور مذہبی موضوعات تک محدود نظر آتی ہیں، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد جہاں زبان میں نکھار پیدا ہوا، وہیں تخلیقات کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور کچھ ہی عرصے میں بہترین
غزلوں، مثنوی اور قصائد مراثی نیز داستانوں پر مشتمل شاہکار تخلیقات منظر عام پر آئی، جو اپنی ادبی شان میں شمالی ہند کی تخلیقات سے کسی طرح کم نہیں۔ اوکے فرینڈس، اب ہم کل دیکھیں گے دکنی اردو کی خصوصیات۔ ہم کل خصوصیات دیکھ لیں گے۔ آج ہم نے دیکھ لیے ہیں ارتقاء اور دکنیات میں اردو ادب کی ابتدا اور ارتقاء۔ یہ آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے اس کی ابتدا ہوئی اور کس طرح سے اس کا ارتقاء ہوا۔ اب ہم کل دیکھیں گے دکنی اردو کی خصوصیات۔ UGC نیٹ دسمبر 2025 کے لیے فری پریپریشن پیپر 2 کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جلدی جڑے۔ ہم سلیبس کے اکارڈنگ ہی ہماری اسٹڈی پریپریشن کر رہے ہیں۔ سلیبس کے باہر کچھ بھی نہیں جائے گا، سبھی چیزیں ہم سلیبس کے اکارڈنگ ہی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی کروائیں گے۔ اور یہ جو ہے بالکل بھی فری ہے، ایک بھی پیسہ نہیں لگے گا، اسی لیے فری کلاسز کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے۔ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔